بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ قابل احترام اسٹیج کی رونق علماء کرام اور میرے باوفا باوقار غیور معززین دوستوں ساتھیوں پردہ نشین میری مائیں بہنیں بیٹیاں دو روزہ سیرت کانفرنس کی دوسری نشست روایتی تذکر احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ آج اس کانفرنس میں جس عنوان اور موضوع کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میری خواہش ہوگی میرے نوجوان میری گفتگو کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں، میری گفتگو کو ایک فکر سمجھتے ہوئے ایک نظریہ سمجھتے ہوئے ایک سوچ سمجھتے ہوئے آج اپنے دل کے اندرون خانہ میں محفوظ کر کے اس کے داعی اور مبلغ بنے۔ معزز دوستو، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ زندگی کے سینکڑوں عنوانات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عنوان ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کسے کہتے ہیں اور سنت کیوں ضروری ہے، ان دو لفظوں پہ میں چند منٹ آپ سے ہم کلام ہو کے اجازت چاہوں گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سنت ہم مسلمانوں کے لیے اتنی ہی بلکہ اس سے بھی ضروری ہے جس قدر روشنی کے لیے چمکتے ہوئے سورج کی، جس طرح ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے قطرات کی، جیسے زندہ رہنے کے لیے ہوا کی، اس سے بھی بڑھ کے ایک مسلمان کو سنت رسول کی ضرورت ہے۔ ہم نے سنت کا مبلغ بننا ہے، سنت کا پرچم اٹھانا ہے، سنت رسول کا پرچار کرنا ہے، آج کی نسل کو سنت کی ضرورت سمجھانی ہے، یہ پیغام ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیے سنت رسول کیا ہے۔ لفظ سنت کا معنی ہوتا ہے شاہراہ عام، یعنی وہ راستہ جس پر ہر خاص و عام چلتا ہے۔ سنت کا لفظ اس یہ بولا جاتا ہے الطریقۃ المسلوک، وہ راستہ جس پہ بچہ بھی چلے، بڑا بھی چلے، بوڑھا بھی چلے،
جوان بھی چلے، مرد بھی چلے، عورت بھی چلے، اور امیر بھی چلے، غریب بھی چلے، صوفی بھی چلے، سیاستدان بھی چلے، پیر بھی چلے، مرید بھی چلے، سب چلنے والوں کو برابر راستہ ملتا ہو، سب چلنے والوں کے لیے برابر منزل ہو، برابر راستہ ہو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بعض راستے ایسے جن کے اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ سارے عام نہیں، اس کا مطلب سڑک تو ہے، شارے تو ہے، مگر اس پہ خاص بندے چل سکتے ہیں، عام آدمی نہیں چل سکتا۔ اور بعض سڑکیں ایسی ہوتی ہیں، راستے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ راستہ آگے سے بند ہے، بندہ اس راستے پہ چلتا ہی نہیں۔ سنیے، سنت اس راستے کا نام ہے کہ جس پہ کہیں یہ بورڈ نہیں کہ یہ شارع عام نہیں ہے، یہ عام کے لیے بھی ہے، خاص کے لیے بھی ہے۔ سنت وہ راستہ ہے جس پہ کہیں یہ بورڈ نہیں لگا ہوا کہ آگے گلی بند ہے، آگے سڑک بند ہے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جو آپ یہاں سے چلے اور آپ کو رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچا دے، جنت الفردوس تک پہنچا دے۔ یہ تو ہے سنت کا لغوی معنی۔ سنت جس وقت ہم کہتے ہیں سنت رسول، اب اس کا مفہوم ہوگا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ تین چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ پہلی چیز، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لسان مبارک سے، زبان مبارک سے کسی کام کے کرنے کا کہا یا کسی کام سے رکنے کا کہا، آپ کا کہا ہوا امت کے لیے راستہ بن گیا۔ سنت راستہ، آپ نے کہہ دیا امت کے لیے راستہ بن گیا، آپ نے منع کر دیا امت کے لیے راہ بن گئی کہ اس یہ نہیں کرنا۔ دوسری چیز، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بدن سے، آپ کے معطر بدن سے ہونے والے اعمال، جو عمل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ذات رسالت کی طرف منسوب ہو گیا، وہ آپ علیہ السلام نے کرنے کے لیے امت کو دے دیا کہ امت بھی کرے۔ وہ سنت رسول ہے۔ آپ سو گئے، سو جانا سنت بن گیا۔ آپ نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانا سنت بن گیا۔ آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت بن گیا۔ آپ نے بیٹھ کے پانی پی لیا، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم گھر میں داخل ہوتے وقت جملہ دعا کا پڑھتے ہیں، دعا کا جملہ پڑھنا سنت ہو گیا۔ گھر سے نکلتے وقت خیر کے کلمات کہتے ہیں، خیر کے کلمات کہنا سنت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے مسواک دندان مبارک پہ فرمائی، دندان مبارک پہ مسواک کرنا سنت ہو گیا۔ غرض کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو بھی سنت، آپ کے افعال کو بھی سنت۔ اور آگے چلیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں آپ کے سامنے کسی شخص نے آ کے کوئی کام کیا، آپ نے وہ کام ہوتا دیکھ لیا، دیکھ کے منع نہیں کیا، دیکھ کر روکا نہیں، دیکھ کر تنقید نہیں کی، تو کام اس بندے نے کیا، لیکن وہ میرے پیغمبر کا راستہ بن گیا، میرے پیغمبر کی سنت بن گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت پیغمبر کے قول سے ثابت ہوتی ہے، سنت پیغمبر کے فعل سے ثابت ہوتی ہے، سنت پیغمبر کی نگرانی میں ہونے والے کام سے ثابت ہوتی ہے۔
تو یہ سنت ہے۔ اب اگلا نقطہ آئیے، سنت میرے لیے کیوں ضروری ہے؟ سنت میری نگاہوں کی روشنی کیوں بنتی ہے؟ سنت میرے ایمان کا حصہ کیوں بنتی ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سنت کا پرچم بلند کیجئے، سنت کی آواز اٹھائیے، احیاء سنت کی تحریک چلائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں میں یہ بات پھیلائیے کہ نبی کی سنت کو فروغ دو۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اور بالخصوص ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس قائم پروگرام میں یہ پیغام کیوں دینا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم سنت کو جو ضروری سمجھتے ہیں، اس کی بنیادی طور پہ 5 وجوہات ہیں۔ کتنی؟ 5 وجوہات ہیں، 5 بنیادیں ہیں سنت کو فروغ دینے کی۔ پہلی بنیاد یہ ہے قرآن فہمی کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو جاننے کا، قرآن کی مراد سمجھنے کا سب سے پہلا، سب سے مضبوط، سب سے آسان طریقہ سنت ہے۔ سنت قرآن فہمی کی پہلی بنیاد ہے۔ سنت ہی سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، سنت کے ذریعہ قرآن کی مراد سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں لیکن سنت کو بائی پاس کر کے میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں مگر سنت کو نظر انداز کر کے کوئی شخص کہے میں قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھتا ہوں اور دوسری طرف میں لغت کو سامنے رکھتا ہوں، میں لغت کو کھول کے قرآن سمجھ لوں گا، میں ڈکشنری کے ذریعہ قرآن سمجھ لوں گا، میں لغت کے ذریعہ قرآن سمجھ لوں گا، مجھے سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو احباب کرام اس شخص کو نہ تو قرآن سمجھ آ سکتا ہے نہ وہ قرآن کی مراد پا سکتا ہے۔ قرآن کا نور اس کے لیے نور ثابت نہیں ہوگا، اس کا ہر پڑھنے والا قدم ہدایت کی طرف نہیں گمراہی کی طرف جائے گا۔ تو قرآن فہمی کا سب سے پہلا بنیاد اور ماخذ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سنت کو ترک کر کے قرآن کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، لوگوں کو شیطان کا نام لے کے گمراہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ آپ کو کوئی آ کے یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں تمہیں شیطان کا راستہ دکھاتا ہوں۔ لوگ جب بھی گمراہ کرتے ہیں رحمان کا نام لے کے، آج کل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن کا نام لے کے۔ جی آؤ قرآن سمجھتے ہیں، آؤ قرآن کا فہم حاصل کرتے ہیں، آؤ قرآن کی مراد پاتے ہیں، قرآن کا ادراک پاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ اگلا جملہ یہ بولتے ہیں، قرآن محتاج نہیں ہے کسی کا، قرآن کامل ہے، قرآن مکمل ہے، لہذا قرآن کو ڈکشنری کے ذریعہ سمجھ لو، قرآن کو لغت کے ذریعہ سمجھ لو۔ تو وہ قرآن سمجھنے نکلے ہیں تو قرآن کا معنی غلط کریں گے، قرآن کا مفہوم غلط کریں گے۔ آج کا سیکولر طبقہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے یہی تو گمراہی پھیلا رہا ہے۔ آج کا نوجوان ان کی باتوں میں آ کے سنت کی حقیقت سامنے نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ پہ مقامات پہ بار بار اس حقیقت کو کھولا ہے کہ تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کو ماننا چاہتے ہو، قرآن کی مراد تک پہنچنا چاہتے ہو تو رسول سب سے بڑی اتھارٹی ہے، سب سے پہلا سورس تمہارا قرآن تک پہنچنے کا، قرآن تک جانے کا وہ ذات رسول ہے۔ اس لیے سنت کے پیغام کو گلی گلی تک پھیلا دو تاکہ تم قرآن کو پا سکو۔ بات سمجھ رہا ہے؟ آج کا دانشور کہتا ہے مجھے لغت کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے سنت کی طرف جانے کی، میں صرف ایک حوالہ دے کے
بات آگے لے چلتا ہوں. حضرات صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے، صحابہ کرام وہ محترم جماعت ہے کہ جس جماعت نے قرآن اترتا دیکھا، جس جماعت نے قرآن نازل ہوتا دیکھا، صحابہ کرام میں ایسے ایسے افراد موجود ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ اچانک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ وہی نازل ہونے کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بدن اقدس پہ اپنی کمری کو اوڑھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پہ پسینے کے قطرات نمودار ہونے لگ گئے. ہم سمجھ گئے کہ اب رب سے رابطہ ہو چکا ہے، ہم سمجھ گئے اب کال بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اب جبرائیل آ گئے ہیں، اب وحی آ رہی ہے. حضرات صحابہ کرام منظر دیکھ رہے ہیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے کہ چند لمحوں کے بعد کوئی نیا قرآن کا حکم آنے والا ہے، کوئی آیت آنے والی ہے، کوئی سورت آنے والی ہے، کوئی الفاظ آنے والے ہیں. چند لمحے چند گھڑیاں یہ کیفیت رہتی. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ انور، چہرہ مقدس، چہرہ طاہر، چہرہ مطہر انسانوں کے سامنے کرتے، اصحاب کے سامنے کھولتے. صحابہ دست بستہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند لمحے پہلے جو کیفیت طاری ہوئی تھی اس کیفیت میں قرآن اترا ہے. آپ فرماتے ہاں قرآن اترا ہے، وہی نازل ہوئی ہے. جی وہی نازل ہوئی ہے. آقا اس وحی کے کلمات سب سے پہلے ہمیں سنا دیجئے، سب سے پہلے ہمارے کانوں میں پڑے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نطق مبارک سے، اپنی زبان مبارک سے وحی کے کلمات تلاوت کرتے، صحابہ سنتے. صحابہ وہ ہیں قرآن عربی میں اترا، صحابہ عربی جاننے والے. قرآن جس لہجہ میں اترا صحابہ کی زندگی کا وہ لہجہ ہے. قرآن کریم جس قرات میں اترا صحابہ کی وہ قرات ہے. قرآن جس لغت میں اترا صحابہ کی وہ لغت ہے. قرآن جس ماحول میں اترا صحابہ وہ ماحول دیکھ رہے ہیں. قرآن جس پس منظر میں اترا صحابہ وہ پس منظر دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود، اس سب کے باوجود پھر بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے جن کی مراد کو سمجھنے کے لیے، جن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام در رسالت پہ حاضر ہوتے، عرض کرتے اللہ کے رسول قرآن کے کلمات یہ ہیں، قرآن کے الفاظ یہ ہے، قرآن کریم کے ان کلمات کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا، اس کو کھول دیجئے، اسے وضاحت کر دیجئے، اس کی تفسیر کر دیجئے، اس کی تشریح کر دیجئے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نطق مبارک کھولتے، لسان مبارک کھولتے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جملہ ارشاد فرماتے قرآن کا یہ لفظ ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے. صحابہ کو تب معنی سمجھ میں آتا. میں اس کی کتنی مثالیں پیش کروں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف 2 جلدوں میں کئی مثالیں صحابہ کی اس میں موجود ہیں. امام مسلم کی 2 جلدوں میں مسلم شریف ہے، کئی مثالیں وہاں موجود ہیں. اگر میں ایک ایک مثال دینے لگوں، کہاں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، صحابہ نے اس کا معنی پیغمبر سے پوچھا، تب سمجھ میں آیا. اوہ وہ لوگ جو قرآن اترتا دیکھ رہے تھے پھر بھی کہتے ہیں آقا اس کا معنی کیا ہے. جو قرآن کریم کو اترتا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ماحول سے واقف، زبان سے واقف، لغت سے واقف، ڈکشنری سے واقف، قرات سے واقف، لہجوں سے واقف، قرآن کریم کے لب و لہجہ سے واقف، پھر بھی کہتے ہیں آقا اس کا معنی کیا ہے. تو نبی بیان کرتے ہیں کب پتا چلتا ہے تو پھر میں کیسے مان لوں آج کے دانشور اور آج کے سکالر کی یہ بات کہ جب وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہے قرآن سمجھنے کے لیے صرف لغت کافی ہے، نئی قرآن فہمی کے لیے سنت کی سند پاس ہونا ضروری ہے. اب بات سمجھے ہیں. یہ چونکہ
آپ لوگوں کے مزاج سے ہٹ کے گفتگو اور تقریر ہے، شاید اس قدر آپ کو جلدی سمجھ میں بھی نہ آئے، لیکن آئے گی انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں میرے رسول نگر کے نوجوان عادی بنے، ذرا علمی گفتگو سننے کے عادی بنے، یہ کسی حقیقت کو سمجھنے کے، کسی فکر کو لینے کے۔ دوسری بنیاد، ہم سنت کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت کا پرچار کیجئے، سنت کے اوپر لوگوں کو لائیے، سنت کی اہمیت دلوں میں بٹھائیے، اس لیے کہ آج سارے گمراہی کے راستے یہی سے نکل رہے ہیں، انکار سنت سے گمراہی کے راستے نکل رہے ہیں۔ قادیانی کو راستہ ملا انکار سنت سے، بہت سارے فتنوں کو راستہ ملا انکار سنت سے، اور قادیانیت کے فتنہ کے بعد میں کتنوں کے نام لوں، ایک ایک کر کے بتاؤں کہ فلاں فتنہ، فلاں فتنہ، فلاں فتنہ، جس نے معجزات کا انکار کیا۔ آپ سیرت کے جلسے میں معجزہ سنتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی انگلی کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، آپ سیرت کے جلسے میں معجزہ سنتے ہیں پیغمبر کے لعاب طحن سے کھارے کنویں میٹھے ہو گئے، آپ سیرت کے جلسے میں یہ معجزہ سنتے ہیں پیغمبر کے لعاب طحن سے حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو شفا مل گئی، آپ سیرت کے جلسے میں معجزہ سنتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا لعاب طحن حضرت جابر کے کھانے میں گیا تو جابر کے کھانے میں برکات آ گئی، آپ سیرت کے جلسے میں یہ معجزہ سنتے ہیں میرے پیغمبر نے گو کی طرف بول کے کہا، گو میری نبوت کی گواہی دے۔ گو نے اپنے اگلے پنجے کھڑے کیے، اپنی زبان اوپر آسمان کی طرف کی اور کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ، نبی کا معجزہ بیان کرتے ہیں۔ آپ سیرت کے جلسے میں نبی کا معجزہ سنتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے پتھر سے گفتگو کی، آپ سیرت کے جلسے میں نبی کا معجزہ سنتے ہیں کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کمر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ سیرت کے جلسے میں معجزہ سنتے ہیں کہ راتوں رات میرے آقا فرش سے عرش پہ چلے گئے، سرزمین مکہ سے آسمانوں پہ چلے گئے، سرزمین مکہ سے عرش الہی تک چلے گئے۔ جب آپ یہ معجزات بیان کرتے ہیں، سنت کا منکر ایک لفظ کے اندر، سنت کا منکر ایک جملہ بول کے آپ کی ساری عقیدت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب یہ ساری باتیں قرآن سے ثابت نہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ وہ سنت کا انکار کروا کے آپ سے قرآن کا انکار کروا دیتا ہے۔ تو سنت کا راستہ جب تک مضبوط رہے گا، سنت کی اہمیت دلوں میں بیٹھی رہے گی، تو فتنوں کے دروازے بھی بند رہیں گے۔ اس لیے میں پیغام دے رہا ہوں پیغمبر کی ولادت کی تاریخ میں کہ پیغمبر سے وفا کرنا چاہتے ہو تو نبی کی سنت کا پیغام لے کے چلو۔ دوسری بنیاد، ہم کیوں سنت کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عقائد کے بعد، عقیدوں کے بعد احکامات آتے ہیں، عبادات آتی ہیں۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وہ دل میں رہتا ہے، قیامت آئے گی، یہ عقیدہ ہے، دل میں ہے، توحید ہے، عقیدہ ہے، دل میں ہے، رسالت ہے، عقیدہ ہے، دل میں ہے۔ عقیدے تو دل میں رہتے ہیں، لیکن عبادات بدن پہ ظاہر ہوتی ہیں، عبادات بدن نے ادا کرنی ہے، نماز بدن نے ادا کرنی ہے، روزہ بدن نے ادا کرنا ہے، حج بدن نے کرنا ہے، جہاد بدن نے کرنا ہے، زکوٰۃ بندے نے ادا کرنی ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں، اگر سنت کو ہم نے بنیاد نہ مانا تو سارے احکامات کا انکار ہو جائے گا۔ میرے پورے کے پورے اسلام کی بنیاد سنت سے آتی ہے۔ سنت سے مجھے نماز کا طریقہ ملتا ہے، سنت سے مجھے حج کا طریقہ ملتا ہے، سنت سے مجھے جہاد کا طریقہ ملتا ہے، سنت سے مجھے زکوٰۃ کا طریقہ ملتا ہے، سنت سے مجھے جمعہ نمازوں کا طریقہ ملتا ہے، سنت سے مجھے بچہ اماں کی گود میں آتا ہے، اماں کی گود میں سب سے